بڑی خوبصورت شخصیات، بڑی پیاری شخصیات، پیر طریقت، رہبر شریعت، گل سرسبز روحانیت، جناب صاحبزادہ پیر مظہر حسین حنفی القادری آستانہ علیہ منگانی شریف تو، اور آپ دے نال نال عزت امام جناب پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب، ملک رب نواز صاحب، اور عاشق در مصطفیٰ، عاشق مدینہ جناب حاجی شاہ محمد جماعتی صاحب، حاجی شاہ محمد قادری صاحب، اور ابا بزی وقار انہاں تو علاوہ دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ دی بڑی خوبصورت شخصیت، جماعت اہل سنت صدر حضرت علامہ صاحبزادہ منم حسنین صدیقی صاحب، آپ بھی تشریف لے آئے نے، اور جتنے بھی دیگر علماء، سناخانہ نشر لسان، نقبہ حضرات، رجانہ تو خطیب اعظم علامہ جناب ناصر رضا چشتی صاحب، آپ تشریف لے آئے نے، بڑی دور دور تو اشاکان مصطفیٰ تشریف لے آئے نے، اور یقیناً یہ میرے آقا دی محبت بھی ہے، اور جناب عاشق مدینہ ڈاکٹر اسرار حسین صاحب، آپ دی محبت، آپ دا خلوص بھی ہے۔ ایک باری بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، بڑی مہربانی جو یہ چاہتا ہے کہ آج اسے مدینے کا سفر نصیب ہو جائے، یہ قرآن، یہ نام، یہ بخت، یہ مقدر اس کا جاگ جائے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات وہ جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں میں حسین، عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، آقا حسین کے نام کا واسطہ کے نام، بیٹھ جائیں۔ بڑی مہربانی، جہاں جگہ ملتی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہندوستان میں اگر کسی ہندو کو پیر حسین کا واسطہ دیا جائے وہ بھی سر کو جھکا دیتا ہے۔ بیٹھ جا، پیر حسین کا تجھے واسطہ ہے، بڑی مہربانی، جہاں تجھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جا، رب کائنات تیری محبت کو سلامت رکھے۔ حضرات سرمایہ اہل سنت، خطیب پاکستان، میرے مسلک کے عظیم ترجمان جناب علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض سروری قادری صاحب، خطیب اعظم راول پنڈی، سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ حضرات بس ایک ہی شعر سماعت کیجئے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے 14ویں سالانہ آل پاکستان ایوارڈ یافتہ محفل نعت سجائی، بڑی کاوش کی۔ عاشق مدینہ جناب حاجی شاہ محمد شاد قادری صاحب، ان کی محبت ہے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ محفل کیوں، یہ اتنی بڑی محفل کا سجانا یہ کیوں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کہ ان سے دل کا قرار لیتے ہیں، ان سے دل کا قرار لیتے ہیں، دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں، ان کی محفل سجا کر ہم صائم، ان کی محفل سجا کر ہم صائم اپنی قسمت سوار لیتے ہیں۔ جو مقدر جگانے آیا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آخری شعر سماعت کیجئے کہ خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو بدلا نہیں جاتا، جب تک نہ اذان ہو کوئی مسجد نہیں کھلتی، جب تک نہ سویرا ہو اندھیرا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے، کیونکہ جنت میں سنے مکان ہون کے ابو بکر جائے ذیشان ہون کے
عمر علی عثمان ہون گے، حسن حسین جائے جوان ہون گے، حبشی بلال سلمان ہون گے، حضرت شاہ جیلان ہون گے، بابا صاحب بابا سلطان ہون گے، یاد جنہ کیتے قرآن ہون گے، ناصر اٹھے یک جا تمام ہون گے، جیڑی میری سرکار دے غلام ہون گے، جیڑے سرکار دے جو غلام مصطفیٰ بن کر بیٹھا ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات اسی لیے تو کہتا ہوں توجہ کہ ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر نام کو اس شان کے ساتھ چوما نہیں جاتا، اور جو سرکار کے در کا لنگر کھاتے ہیں وہ بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تاثیر یہ ناصر، سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تاثیر یہ ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ تیراک ہوندا تے تر کیوں نہیں جاندا، تیراک ہوندا تے تر کیوں نہیں جاندا، تو کوئی کارنامہ کر کیوں نہیں جاندا، جے کھانا نہیں چاہندا مدینے دا صدقہ شرم نال ناصر تو مر کیوں نہیں جاندا، شرم نال ناصر تو مر کیوں نہیں جاندا۔ حضرات ملتمس ہوں اس عظیم خطیب سے جو پہچانے اہل سنت بھی ہیں، سرمائے اہل سنت بھی ہیں، پاسبان مسلک امام احمد رضا، ملک پاکستان کی خوبصورت آواز، میرے مسلک کی پہچان شخصیت، خطیب اہل سنت، سرمائے اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض سروری قادری، خطیب اعظم راول پنڈی، ہاتھ اٹھا کے اپنے خطیب کا، اپنے قائد کا استقبال کر نعرہ تکبیر اور وہ آواز سے نعرہ رسالت، ایسے نہیں اللہ اللہ تیری، اللہ کرے تیری آواز مدینے پہنچ جائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کرم دے بدل وسدے نے، سبحان اللہ۔ کرم دے بدل وسدے نے، رحمت نے لایا چڑیاں نے، کرم دے بدل وسدے نے، رحمت نے لایا چڑیاں نے، کھڑ پہ پھل عطاواں دے ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، کھڑ پہ پھل عطاواں دے ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، تے دھرتی جشن مناؤں دیئے، سبحان اللہ۔ اج دھرتی جشن مناؤں دیئے، عرشانوں خوشیاں چڑیاں نے، اج دھرتی جشن مناؤں دیئے، عرشانوں خوشیاں چڑیاں نے، انج لگدا ہے سونے نبی دے، انج لگدا ہے سونے نبی دے اور دیا کھڑیاں نے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان۔
الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت حضرت علامہ پیر مظہر حسین صاحب الحنفی القادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ منگانی شریف پیکر اخلاص و محبت شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب زید مجدہ میزبان مکرم مجاہد اسلام عاشق رسول عزت مآب جناب ڈاکٹر اسرار حسین صاحب دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان فقید المثال محفل نعت میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم کی یاد اور تعلیمات و ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم المقام جناب ڈاکٹر اسرار حسین صاحب، محترم المقام جناب حاجی شاہ محمد صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خطاب کے آغاز سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تقریر کا مطلب قوم کی تربیت ہوتی ہے. اگر تو کچھ سیکھنے آئے ہیں اور تربیت پانے آئے ہیں پھر پورے دھیان اور توجہ سے میری گزارشات سنیں تاکہ نہ آپ کا وقت برباد ہو نہ میرا وقت برباد ہو. کیا بات ہے. اسلام میں جلسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے وسیلے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام حضور کی امت تک پہنچایا جائے تاکہ جن کے عقائد میں خرابی ہے عقائد سنور جائیں اور جن کے اعمال میں خرابی ہے اعمال سنور جائیں. کیا بات.
کثیر تعداد میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لائی ہیں. میں انہیں بھی ایک فکری پیغام دے کے بھیجنا چاہتا ہوں. مہنگائی کے اس دور میں اتنی عظیم الشان کانفرنس قائم کرنا بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے اور بہت بڑی ہمت کی بات بھی ہے. اس لیے توجہ سے اور دھیان سے میری گزارشات سنیں. میرے خطاب کے دو پہلو ہوں گے. ایک پہلو کا تعلق عقائد کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور دوسرے پہلو کا تعلق عمل کی اصلاح کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے، بہت خوب. کیونکہ ہمارے معاشرہ میں دو قسم کی منافقت چل رہی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، عمل صحیح ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے. اگر عقیدہ خراب ہو تو یہ نفاق اعتقادی ہے، اور عمل خراب ہو تو یہ نفاق عملی ہے. تو کہیں عقیدے کی منافقت چل رہی ہے اور کہیں عمل کی منافقت چل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ جو درمیان میں یہ اشیاء بیچنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا یہ بند کر دیں، اپنی آوازیں بند کر دیں. انتظامیہ سے گزارش کروں گا ان کو باہر نکال دیں. یہ مداخلت کر رہے ہیں، بڑی مہربانی بیٹھ جائیں، بیچیں آرام سے، آواز نہیں آنی چاہیے. نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے، نعرہ رسالت. یہ جو درمیان میں اب کھڑے ہیں جی، یہ جو درمیان میں اب کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی بیٹھ جائیں. یہ ہماری خوش بختی ہے، بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی. اللہ پاک نے ہمیں حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. ارباب بصیرت کا کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے. واہ واہ واہ. اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں آنے والے حضور کے سائل اور منگتے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے محبوب کو حکم دے رکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا. اللہ اللہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی مجلس کے منگتے خالی پلٹ جائیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اکابر اولیاء میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس میں ایک شخص نے 12 سال تک اعتکاف کیا. مسجد کے ایک کونے میں 12 سال تک معتکف رہا، اور وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کونے میں 12 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا. ایک دن میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور مسجد کے دوسرے کونے میں انہوں نے ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، کنسنٹریشن میں تھا، اللہ کی عبادت میں لگا تھا، مگن تھا، مستغرق تھا. انہوں نے خلل پیدا کیا. اللہ کے گھر میں یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ یعنی تب تک اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. اس بات سے پتہ چل رہا. وہ کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، انہوں نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ میں عبادت میں لگا تھا اور مگن تھا، انہوں نے خلل پیدا کیا، مجھے ڈسٹرب کیا. وہ کہتے ہیں میں تنہا تھا، وہ 5-6 بندے تھے. تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے چلے گئے اور میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں
بندہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھے کہ وہ کونا کہ جس میں 12 سال تک میں رب رب کرتا رہا تھا، اللہ اللہ کرتا رہا تھا، وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا، اللہ کی عزت کی قسم وہاں تاجدار کائنات خود تشریف لائے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ کہتا ہے جس کونے میں 12 سال تک رب رب کی تھی وہ خالی پڑا تھا، جس کونے میں 12 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا وہ خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا وہاں خود مصطفیٰ جلوہ گر تھا، اور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس جمی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جب بھی عظمت کی بات کرتے ہیں امام الانبیاء جھوم جھوم جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ حق ز حق، وہ حق ز حق، ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے لوگوں اس وقت میرا عقیدہ بدلا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ کے گھر میں بھی 12 سال تک اس کا ذکر مصطفیٰ سے جدا کر کے کیا جائے تو محرومی رہتی ہے، کچھ نہیں ہاتھ آتا، اور اگر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے تو وہ ایسا مقبول ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تاجدار کائنات خود تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی کی معراج ہے کہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، تاجدار کائنات کے ذکر کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہم تو پھر انسان ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں چیونٹی رو رہی تھی، چیونٹی جنگل میں رو رہی تھی، قافلے جا رہے تھے سوئے حرم محبوب کے دیس کی طرف، چیونٹی رو رہی تھی، اور رو کر اس نے منہ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہنے لگی مدینے کے تاجدار قافلے جا رہے ہیں، حج کریں گے، کعبہ کی زیارت کریں گے، پھر آپ کے حرم میں پہنچیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، تو آقا میں بھی تو غلام ہوں، اللہ، میرا بھی تو دل چاہتا ہے گنبد خضرا کی زیارت کروں، مگر مجبور ہوں کہ جسم کے ساتھ پر نہیں کہ اڑ کے مدینے آ جاؤں۔ راستے میں صحرا آتے ہیں، دریا آتے ہیں، وادیاں آتی ہیں، پر نہیں کہ اڑ کے مدینے آ جاؤں، مگر اے مدینے کے تاجدار میرے لیے مدینہ دور ہے، آپ کے لیے میں تو دور نہیں ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہوا چل رہی تھی اور چیونٹی نے پیغام دیا، وہ کسی سرائکی کے عاشق نے بتایا ہے، کیا پیغام تھا؟ ہوا سوئے مدینہ چل رہی تھی، چیونٹی رو کے کہنے لگی ویندی تو اون بھی پئی ہیں اللہ، باد صبا مدینے، ویندی تو اون بھی پئی ہیں باد صبا مدینے، اور دکھیاں دا حال چاہ گھن دیوی سنا مدینے، اللہ، اور لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کائی نہیں، کوئی ہکتا تھی وجہ ہاں سجدہ ادا مدینے۔ اللہ، چیونٹی رو رہی تھی اور رو کے کہتی تھی گنبد خضرا کے مکی تو خوش کی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ واہ واہ واہ۔ چیونٹی رو رہی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آہا جو دل سے نکلتی اثر رکھتی، توجہ طلبات، چیونٹی رو رہی تھی، آقا یہ آ رہے ہیں، میں رہ گئی، مجبوری ہے کیا کروں؟ آواز آنے لگی چیونٹی رونا بند کر دے، تیرا رونا قبول ہو گیا۔ کہنے لگی ابھی رونا بند کیسے ہو، مدینے پہنچی تو نہیں، حرم آیا تو نہیں، رونا بند کیسے ہو جائے؟ آواز آئی پلٹ کے دیکھ، تیرے پاس سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہے، یہ فلائٹ ہم نے مدینے سے تیرے لیے بھیجی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کے پروں میں لگ، پروں میں چھپ جا،
یہ اڑتا اڑتا تجھے یار کے شہر پہنچا دے گا. اللہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. آج نادان لوگ اس جھگڑے میں ہیں, حضور دور ہے کہ قریب, اس جھگڑے میں پڑے ہیں, حضور دور ہے کہ قریب. حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی نے فیصلہ کر دیا, فرماتی ہے جھگڑا نہ کرو, جو کہے نہ دور ہے جھگڑا نہ کرو, اور جو کہے اندر رہتے ہیں جھگڑا نہ کرو. وہ کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں اصل معاملہ کیا ہے. وہ کہتی ہے خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں, خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں, جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. کیا سمجھے, خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں, اور جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے, جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. اور آسان کر دوں, اور آسان کر دوں, اشرف علی تھانوی ہو تو دور رہتے ہیں, احمد رضا ہو تو اس کے سینے میں رہتے ہیں. کیا بات, قاسم نانوتوی ہو تو دور رہتے ہیں, میر علی شاہ ہو تو اس کے سینے میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ نہیں آئی سادہ لوگوں کو شاید جو میرے جیسے ہیں کہ حضور دور بھی ہے اور قریب بھی. یہ کیسے ہے, یا تو دور ہوں گے یا قریب ہوں گے. اب دور بھی ہوں اور قریب بھی, یہ بات کیسے سمجھیں. تو سورج دور ہے کہ قریب بھی, بولیے دور ہے کہ قریب. دور ہے نا. اگر یہ دیکھنا چاہیں کس سے دور ہے اور کس کے قریب, پھر ایسا کریں سورج کے سامنے آئینہ بھی رکھ دیں, پتھر بھی رکھ دیں. سورج کے سامنے آئینہ بھی رکھ دیں, پتھر بھی رکھ دیں. پتھر کی طرف دیکھیں, جیسا تھا ویسا پڑا ہے, جیسا تھا ویسا پڑا ہے. آئینے کی طرف دیکھیں, اس کے اندر اترا ہوا ہے, اللہ اس کے اندر اترا ہے. جو چمک ادھر ہے وہی ادھر ہے, جو جلوہ ادھر ہے وہی ادھر ہے. تو جھگڑے کی ضرورت نہیں. جو کہے حضور دور ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے, جو کہے سینے میں رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. فرق صرف اتنا ہے لوگوں, جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں, اور جن کی آئینہ ہے ان کے سینوں میں رہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں اور انہیں دور رکھتے ہیں. جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں, اور جن کی آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. امام غزالی سے پوچھئے, جنہوں نے دل کے ایریل کا رخ کیا ہوا تھا مدینے کی طرف. اصل بات ہے رخ پھیرنے کی. چینل بدل جائے, کانٹا بدل جائے, بلیا فقیری دا کی پونا, ادھروں پٹھنا ادھر لونا. بات یہ ہے کانٹا بدل جائے. امام الانبیاء کے غلاموں, امام غزالی فرماتے لوگوں مجھے تمہارا تو علم نہیں تمہارا حال کیا ہے. ہر نمازی نماز میں حضور پہ سلام بھیجتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سارے پڑھتے ہیں نا. ہر نمازی سلام بھیجتا ہے. غزالی کہتے ہیں لوگوں مجھے نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے, مگر میرے گنبد خضرا کے مکین سے ایسے رابطے ہو گئے کہ رب محمد کی قسم 12 سال ہو گئے. ادھر اتحیات میں حضور کو سلام کہتا ہوں, ادھر ہر سلام کا جواب مدینے سے سن لیتا ہوں. ایک دو مہینوں کی بات نہیں, 12 سال سے حضور میرے ہر سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں, اور جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام عبد الوہاب شارانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 صدیاں بعد ہوئے, 800-900 سال بعد ہوئے حضور کے. اور حال یہ تھا
کہ دیوبندیوں کے عظیم محدث علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری لکھتے ہیں کہ یہ 8 بندے تھے، حضور کے 9 صدیاں بعد ہوئے 8 بندے تھے، فرماتے ہیں ہم نے پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے خود حضور سے پڑھی ہے۔ اللہ اللہ، جن کے آئینہ ہے ان کا یہ حال، پوری بخاری شریف حضور سے پڑھی ہے۔ اور امام شارانی فرماتے ہیں کہ ختم بخاری پہ جو آقا نے دعا مانگی تھی، مجھے وہ دعا بھی اب تک یاد ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ تو حضور کا ایک انداز کرم تھا کہ آ کے بخاری پڑھاتے رہے، اور اب گنبد خضرا کے مکی سے میرا رابطہ اتنا جڑ گیا ہے، ایسا پکا ہو گیا ہے۔ فرماتے لوگوں جب میں رخ کرتا ہوں مدینے کی طرف، ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں، مصر کہاں اور مدینہ کہاں، فرماتے ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں، اور درود پڑھتا ہوں، توجہ کرتا ہوں۔ اب رابطے ایسے بن گئے کہ رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حجرے سے لے کر مصطفیٰ کے مدینے تک پوری زمین درمیان سے ہٹ جاتی ہے، اور میں مصر میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر وہ قبر رسول کے بوسے لیتا رہتا ہوں۔ جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، اور جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ وہ محمد پناہ چٹانی تھا نا، گستاخ سے اس کا مقابلہ ہو گیا، عشق چکرا گیا عقل کے ساتھ، میں کہا آگ جلائی جائے، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ ہم نے راول پنڈی اس عاشق رسول کو بلایا تھا، 90,000 کا اجتماع صرف اس کی ایک جھلک تکنے کے لیے جمع ہوا، 90,000 کا اجتماع۔ اسے پوچھا گیا بتا کیا بیتی، قبر سے سلامت، آگ سے سلامت بچ جانے والے کیا بیتی؟ وہ کہنے لگا کہ وہ گستاخ تھا، اس نے کہا اگر تیرا مسلک سچا ہے تو آگ میں جاتے، میں نے کہا منظور، کا ہاتھ پکڑا، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، ہم آگ کے قریب پہنچے، آگ کے قریب پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا لوگوں جو آگ اس کے سامنے تھی وہ سرخ تھی، میرے سامنے کی آگ مجھے سبز دکھائی دینے لگی۔ ہم دونوں آگ میں اترے، وہ بھی نہیں جلا میں بھی نہیں جلا، میں حیران تھا کہ دونوں میں ایک سچا ایک جھوٹا، وہ کیوں نہیں جلا؟ کہتا ہے میرے شیخ کی میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ، ہاں شیخ کامل ہو تو اس طرح پہنچتا ہے، شیخ کی کانوں میں آواز آئی اور بیٹا تماشا تکنا ہے تو اس گستاخ کا ہاتھ چھوڑ، اور یہ تو تیرے پکڑے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھی جا رہی ہے، تماشا تکنا ہے تو اس کا ہاتھ چھوڑ، یہ تو تیرے ہاتھ کی لاج رکھی جا رہی ہے۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے میرا ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، اللہ کی عزت کی قسم اسے آگ کے شعلوں نے لپیٹ میں لے لیا، اور میرے سامنے کی آگ پہلے سبزے میں بدلی، لوگوں کچھ نہ پوچھو، میں درود پڑھنے لگا، آگ سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، آگ سبزے میں بدلی، تھوڑی دیر گزری سبزہ گنبد خضرا میں بدل گیا، میں اور آگے بڑھا گنبد خضرا دیدار مصطفیٰ میں بدل گیا۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات، جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، اور جن کی آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ یہ ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری، اللہ کی عزت کی قسم معتبر علماء نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا کام جو کیا تو نے، انعام کیا ملا، انعام کیا ملا؟ وہ کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی عزت کی قسم جس یار کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تب سے اب تک یہ جو دن بیتے مجھے 12 دفعہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کیا بات، اور جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ کیا بات،
خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ اللہ غازی مرید حسین رحمت اللہ تعالی علیہ چکوال کے قریب بھلا کڑیالہ میں ان کا مزار ہے۔ میں وہاں عرس پہ خطاب کے لیے گیا، تو جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا وہاں تقریباً 100 سال کی عمر کے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ تو جب ان سے تعارف ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا غازی مرید حسین جو تھا، مرید حسین، وہ میرا کلاس فیل ہو رہا ہے بچپن میں۔ اللہ ایک ہی سکول میں ہم پڑھتے تھے اور ایک ہی دن میں جا کے ہم سیال شریف پیر صاحب سیال شریف کے مرید ہوئے تھے۔ یہ بابا جی نے مجھے کہانی سنائی، ایک ہی دن میں گئے تھے ہم مرید ہونے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ جو درمیان میں بول رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے، بیٹھ جائے، خاموش ہو جائے، قطار لگی تھی۔ ورنہ پھر انتظامیہ کے افراد کو بھیج کر تمہیں چپ کرایا جائے گا، پھر گلہ ہوگا۔ بڑی مہربانی، یہ جو محفل کے سامعین ہیں اگر کوئی بندہ ایسے بول رہا ہو اسے چپ کرائیں، بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، توجہ ادھر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر صاحب سیال شریف کے خلفاء میں سے پیر صاحب چاچڑ شریف، ان کے ہاتھ پہ ہم ایک ہی دن میں مرید ہوئے تھے۔ اور یہ پیر صاحب چاچڑ شریف جو تھے، یہ جب سیال شریف حاضر ہوئے نا تو قطار لگی تھی، لوگ مرید ہو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں مرید ہونا چاہتے ہیں؟ پیر سیال نے پوچھا کیوں مرید ہونا چاہتے ہیں؟ تو رو کر فرمانے لگے کہ عشق کی جو آگ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے نا، عشق رسول کی آگ، اس کی صرف ایک چنگاری مجھے دے دیں، بامبڑ میں خود بناؤں گا۔ اللہ، صرف ایک چنگاری دے دیں، بامبڑ خود بناؤں گا۔ پیر سیال ہنس پڑے، فرمایا بیٹا یہ بڑی مشکل شے مانگ رہے ہو، کیونکہ بچتا کچھ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھی دی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ عشق پھر چھوڑتا کچھ نہیں ہے، ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھی دی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اون نہیں ملدا، اون دا ذکر تا ہے، دل رج پاؤندا ہے کھیل دے وچ۔ اللہ، اللہ، یہ آداب عشق ہیں، یار نہیں ملتا اس کی مرضی۔ وہ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا مجھے اس کا غم تو عزیز ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ یار نے اپنا غم تو دے رکھا ہے، تو ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اون نہیں ملدا، اون دا ذکر تا ہے، دل رج پاؤندا ہے کھیل دے وچ۔ اور تینڈا نام پکا، تینڈا نام جپا، ہر وقت اویل سویل دے وچ۔ ناشاد ان تن تے ترے لیرے او بھی دے آئیاں کل ویل دے وچ۔ یہاں تو پھر ہر شے جاتی ہے۔ تو رو کر عرض کی حضور مجھے تو بس یہی چنگاری چاہیے۔ کہا کوئی اور شے مانگ لو، کہا نہیں یہی چاہیے۔ سامنے بٹھایا، فرمایا اچھا پھر عطا کر دی۔ تھوڑی سی توجہ فرمائی، فرمایا جا پھر عطا کر دی۔ کہتے ہیں سیال شریف آستانے سے اٹھ کر ابھی سیال شریف کے اڈے تک نہیں پہنچے تھے کہ یہ دل والی جگہ سے اوپر کپڑا جل گیا تھا۔ یہ عاشق ایسی آگ لگاتے ہیں، دل والی جگہ سے کپڑا جل جاتا تھا، پیر نے ایسی آگ لگائی تھی۔ اور حضرت پیر صاحب چاچڑ شریف زندگی بھر روتے رہے کہ میں نے تو اپنے پیر سے آگ اور چنگاری لے لی تھی، کاش کوئی میرا مرید بھی مجھ سے یہی مانگتا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ایسی آگ لگا دیتا کہ قیامت تک اس کی قبر سے دھواں نکلتا رہتا، اللہ، اللہ، مگر مجھ سے کسی نے نہیں مانگی۔ تو یہ غازی مرید حسین جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، یہ ان کا مرید تھا، ان کا مرید تھا۔ وہ بابا جی بتانے لگے ایک ہی دن میں ہم مرید ہوئے تھے، اس کو کہیں سے یہ چنگاری مل گئی تھی، ادھر گستاخی ہو گئی، ادھر مرید حسین کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں، بے چین پھر رہا ہے۔ ماں کے قریب آیا، اب کہنے لگا ماں اب زمین پہ چلنا مجھے شرم آتی ہے کہ حضور کا گستاخ زندہ ہے اور میں یہاں زندہ پھر رہا ہوں، ماں مجھے اجازت دے یا اس کا خاتمہ کر دوں یا خود قربان ہو جاؤں۔
ماں نے کہا حیرت کی بات، دودھ میرا پیا اور ابھی تک اجازتیں لے رہا ہے، کیسی ماں ہے تھی؟ کہا مرید حسین دودھ میرا پی کر اجازت مانگنے آیا، تجھے پالا کس لیے تھا؟ جا ناموس سے مصطفیٰ پہ قربان ہو جا، یا خود کٹ جا یا اس کا خاتمہ کر دے۔ 8 آنے کی اس نے چھری خریدی، بابی سے لیے 8 آنے چھری خریدی، چل پڑا، گستاخ سو رہا تھا، لمبا واقعہ ہے، اس کو ٹھوکر مار کے جگایا، کہنے لگا کتے اٹھ، مصطفیٰ کا دیوانہ آ پہنچا، جس کے محبوب کو بھونکا ہے، جس کی توہین کی ہے، اٹھ، وہ آقا کا غلام آ پہنچا۔ وہ ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ خنجر اس کے سینے سے پار کر دیا، خون کے چینٹے پڑے، تالاب تھا اس میں اترا، صاف کیا خود، اور کہنے لگا کوئی میرے قریب نہ آئے، میں خود گرفتاری پیش کروں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اسے گرفتار کر دیا گیا، اور اس کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جیل میں اسے بند کر دیا گیا۔ بڑے بڑے وکلاء گئے اور جا کے کہنے لگے مرید حسین صرف تھوڑا سا بیان بدل دو، ہم تیری جان بچا لیں گے۔ نے کہا کیسے بیان بدلوں؟ کہا صرف اتنا کہہ دینا عدالت میں کہ میں نے جب مارا تھا تو میں ہوش میں نہیں تھا، جوش میں تھا، اگلا کیس ہم سنبھالیں گے، تو کہنا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، ایموشنل تھا، جذباتی تھا، جوش میں مارا، ہوش میں نہیں تھا۔ چیخ نکلی مرید حسین کی، کہنے لگا کیسی باتیں سکھا رہے ہو، اور زندگی میں ایک ہی کام ہوش میں کیا، تم کہتے ہو ہوش نہیں تھا۔ اللہ کیا بات، زندگی کا پہلا کام ہے جو ہوش میں کیا۔ ابھی تو میں جیل کی کوٹھڑی میں ہوں، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم، اگر مجھے تختہ دار پہ کھڑا کر دے اور گلے میں رسا ڈال دے اور کھینچنے لگے اور پھر کہے بیان بدلو، تو میں تختہ دار پہ بھی اعلان کروں گا کہ میں نے یار کے گستاخ کو جان کے مارا ہے، پہچان کے مارا ہے۔ اللہ اللہ، بیان بدل دو، یہ کیسی بات؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا دار و رسن کو چوم کے آگے گزر گئی، یہ حوصلہ اگر ہے تو دیوانگی میں، دار و رسن کو چوم کے آگے گزر گئی۔ وکیل پریشان، جوان ہے، بہت بڑا کام کیا اس نے، اس کی زندگی کیسے بچائی جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ اپنے پیر سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، اگر پیر صاحب چاچڑ شریف کو لے آئے نا اور انہیں یہ سمجھا کے اور سکھا کے لائیں کہ وہ آ کے فرما دیں کہ بیٹا بیان بدل لو، اپنے پیر کی بات نہیں چالے گا اور پھر اس کی زندگی بچ جائے گی۔ پیر صاحب چاچڑ شریف کے پاس گئے، قدموں پہ گرے، اصرار کیا حضور یہ کرم کر دے، آپ نے صرف 2 بول بولنے، اپنا تھوڑا سا بیان بدل دے تو پھر کام بن جائے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ پیر صاحب کو پالکی میں اٹھا کے لائیں، جیل مرید حسین سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے، پیر صاحب کی پالکی اتری سین میں، پالکی سے نکلے، پہلی نظر پڑی مرید حسین پر، چیخ نکلی پیر صاحب چاچڑ شریف کی، فرمانے لگے بیٹا مرید حسین اور ٹکڑے ہو جانا مگر بیان نہ بدلنا۔ اللہ اللہ، کیا بات، ٹکڑے ہو جانا میرے بیٹا، ذبح ہو جانا مگر بیان نہ بدلنا۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت یہ کیا کر دیا، جلتی پہ تیل ڈال دیا آپ نے، ہم تو لائے تھے آپ سے کہیں بیان بدلے، آپ نے کہا کہ کٹ جانا بیان نہ بدلنا، یہ کیا کیا آپ نے؟ رو پڑے، فرمانے لگے سنو، اللہ کی عزت کی قسم گھر سے یہی پروگرام بنا کے آیا تھا کہ کہہ دوں گا کہ بیان بدلو، لیکن جب میری نظر پڑی مرید حسین پر تو وہ اندر کوٹڑی میں تنہا نہیں تھا، اس کے دائیں مصطفیٰ کھڑے تھے، بائیں مرتضیٰ کھڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ وہ تنہا نہیں تھا، وہ تاجدار کائنات کی باہوں میں تھا، اللہ، اور حضور کے بازوؤں میں تھا، دائیں حضور تھے، بائیں علی المرتضیٰ کھڑے تھے، تو حضور کے سامنے کیسے کہہ دیتا کہ بیان بدلو؟ الغرض مرید حسین کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، امام الانبیاء کے غلاموں، اب کہتے ہیں قاتل سزا ملنی چاہیے،
اور مصطفیٰ کے مدینے سے آواز آتی ہے نادان یہ عاشق ہے اسے انعام ملنا چاہیے. 12 دفعہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے تب سے اب تک. امام الانبیاء کے غلاموں جب جنازہ پڑھا دیا گیا مرید حسین تو پیر صاحب چاچڑ شریف نے اعلان کیا لوگوں جو لٹا ہے نا ناموس مصطفیٰ پہ اسے رب نے یہ عزت دی ہے کہ مدینے سے حکم ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ غازی مرید حسین کی قبر سے لے کر کعبہ شریف تک اس کی سید میں جس کی قبر بنے گی اللہ نے اسے جنتی کر دینا ہے. یہ عاشق ہیں انہیں انعام ملتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں محبت اور عشق آزمایا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے. تو صرف نعرے لگانے سے عشق کی پرکھ نہیں ہوتی. ہمارے نعرے بہت لمبے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول, بڑے لمبے نعرے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں اور ہماری منافقت کا حال یہ ہے ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میں محافل نعت میں محافل میلاد میں لوگوں کی میجار کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی فجر جا کے نہیں پڑھتی. کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ میں ایک تکڑی دے رہا ہوں, مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, جوان بزرگ بیٹھے ہیں. ایک تکڑی سن لو, اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تک نہ چاہتے ہو تو پھر محفلوں میں نہ دیکھو, 5 وقت کی نمازوں میں دیکھا کرو. عشق صرف دعووں کا نام نہیں. اگر امام الانبیاء کے سچے عاشق تک نہ چاہتے ہو تو پھر لنگر کھاتے ہوئے نہیں روزے رکھتے ہوئے دیکھا کرو. اگر امام الانبیاء کے سچے عاشق تک نہ چاہتے ہو تو پھر شعر پڑھتے ہوئے نہیں فجر کو مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے دیکھا کرو. حضور غوث پاک نے یہی تکڑی دی ہے. اور یہاں یہ ہے کہ جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہی عاشق رسول نظر آتا. اور اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تو اس سے سوال کرے کہ تجھے حضور سے عشق ہے یا نہیں, حضور کا عاشق ہے کہ نہیں ہے, تو چپ کر جا, مت بول. چپ کر میرے علی اجا نہیں بولن تھے, مارا جائے گا. کیوں؟ بڑا باریک نکتہ ہے. اگر کوئی کہے حضور سے عشق ہے یا نہیں ہے, چپ کر جاؤ. کیوں؟ اگر کہو عشق نہیں کافر ہوتے ہو. اگر کہو حضور سے محبت اور عشق نہیں ہے کافر ہوتے ہو. اور اگر کہو کہ محبت ہے اور عشق ہے تو جھوٹے اور منافق ہوتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہوتے کہ نماز ایک نہ پڑھے اور عاشق مصطفیٰ ہو, انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور عاشق مصطفیٰ ہو, آوارہ گردی کریں اور عاشق مصطفیٰ ہو, زکوٰۃ نہ دیں اور عاشق مصطفیٰ ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ جوان کہ جن کی جیبوں میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین چاہیے تھے, آج ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں چاہیے تھے, آج وہ گھر کہ جن سے ایلیا کے فلمی گانوں کی آواز نہیں مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی. کہاں گیا وہ کردار, کہاں گئے وہ نعرے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرہ تو بہت بڑا ہے, مگر موت کا وقت آئے نہ آئے, جوانوں آنے والوں پہلے اس نعرے کو سچا ثابت کرو کہ غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے, اور غلامی رسول میں صبح و روزانہ تلاوت قرآن بھی قبول ہے, اور غلامی رسول میں آنکھیں جھکا کے بڑے بازار سے گزر جانا بھی قبول ہے. عشق اس شے کا نام ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. کہا جو محب ہے نا, جو پیار کرتا ہے, وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا, خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا, اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں. محبت و تملک لا یجتمعان, محبت بھی ہو حضور سے اور مرضی اپنی کرے تو یا تو پھر اسے محبت نہیں,
محبت نہیں اسے حضور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ مرضی اپنی چلے اور محبت یار کی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ ہم معلوم نہیں کس درجے پہ کھڑے، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو گنبد خضرا پہ کبوتر ہے نا، کبوتر جو لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا پہ کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات غار ثور کے منہ پر جس کبوتری نے انڈے دیے تھے نا، گھونسلہ بنایا تھا، 15 صدیاں ہو گئی جس نے یار کی تھوڑی سی نوکری کی تھی، آج تک اسی کی نسل 15 صدیوں سے گنبد خضرا کی ہریالیوں سے فیض لے رہی ہے۔ اللہ آقا تو اس طرح نوازتے ہیں، 15 صدیاں ہو گئی۔ ہم نے یہ سنا تھا عوام سے، عام بات چلتی رہتی کہ جی ہر گنبد پہ آپ داتا دربار پہ جائیں اور کہیں جائیں جہاں مزارات ہیں، ہر گنبد پہ کبوتر بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پیشاب بھی کرتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، مگر گنبد خضرا پہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو نہ جانتی ہو کہ میں رب کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ کیا بات، تو یہ گنبد خضرا کے کبوتر جانتے ہیں نیچے کون لیٹا ہے، اللہ بیٹھتے ہیں مگر وہاں گندگی نہیں ہوتی۔ اچھا سنا یہ تھا کہ کبوتر ہیں مسجد نبوی کی چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں، گنبد پہ نہیں بیٹھتے، سنا یہ تھا جب تک مدینہ پاک حاضری نہیں ہوئی، لیکن جب مدینہ پاک حاضری نصیب ہوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گنبد پہ بھی کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں۔ عوام میں یہ بات تھی کہ کبوتر نہیں بیٹھتے اور مشاہدہ ہوا کہ کبوتر بیٹھے ہیں، پھر سوچنے لگا یہ کیا بات، تو تفسیریں پڑھی تو امام ساوی نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ امام ساوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اصل بات وہی ہے جو عوام میں چل رہی ہے کہ کبوتر گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھتے۔ اب تمہارا سوال ہوگا تو پھر بیٹھتے نظر آتے ہیں، بیٹھے نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے جو کبوتر صحت مند ہو وہ نہیں بیٹھتے، واہ ہاں جو کبوتر بیمار ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کے گنبد سے شفا لینے کے لیے گنبد سے چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کیا بات کیا بات، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ جو کبوتر بیمار ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی روگ ہوتا ہے، جن کا کوئی المیہ غم ہوتا ہے، جنہیں وہ اپنا غم مٹانے کے لیے اپنے پر اور اپنی چھاتیاں گنبد خضرا پہ ملتے ہیں، تو یار انہیں ایسے شفا دیتا ہے کہ جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں تو صحت مند ہوتے ہیں۔ تو امام ساوی لکھتے ہیں جو کبوتر بیمار ہو جائیں وہ شفا لینے کے لیے گنبد خضرا پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتانے یہ لگاؤں عشق کس شے کا نام ہے؟ سعودی حکومت جب آئی نا، یہ 1925 سے سعودی عرب بنا ہے، اس سے پہلے عرب شریف تھا، 1925 سے ان کی حکومت آئی، بد مذہب لوگ مسلط ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو آفیسر تھا جس کے انتظامات سپرد تھے مسجد نبی اور ارد گرد کے ماحول کے، اس نے آرڈر جاری کر دیا، اس نے کہا کہ یہ کبوتر کسی طریقے سے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اب ہٹائیں کیسے؟ اس نے کہا کہ جو لوگ آتے ہیں وہ انہیں دانہ ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، محبت سے ان کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انہیں، حضور کے شہر کے کبوتر ہیں، تو اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ دانہ نہ ڈالا جائے انہیں اور یہاں خوراک مہیا نہ کی جائے، تو جب انہیں بھوک لگے گی نا کبوتروں کو اور دانہ یہاں نہیں ملے گا تو دانہ چگنے کے لیے گنبد خضرا سے نکل جائیں گے، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ کبوتر مسجد چھوڑ دیں گے اور بھوک سے مر رہے ہوں گے تو چلے جائیں گے جہاں سے، پھر وہاں رکیں گے جہاں دانہ ملے گا۔ انہوں نے پابندی لگا دی، نہ عوام کو ڈالنے دیتے تھے نہ خود ڈالتے تھے۔
اللہ کی عزت کی قسم یہ لوگوں یہ تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں. پھر دنیا نے دیکھا کہ فاسق ہار گئے عاشق جیت گئے. اللہ اللہ. وہ کبوتر بھوک سے گر رہے تھے, بھوک سے مر رہے تھے, بھوک سے بے ہوش ہو رہے تھے, مگر کسی کبوتر نے بھی گنبد خضرا نہیں چھوڑا. آخر اہل مدینہ نے احتجاج کیا, ظالموں کیا کر رہے ہو, حیا کرو, تمہیں معلوم نہیں یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں, عاشق جاننے دیتے ہیں مگر یار کو چھوڑا نہیں کرتے. امام الانبیاء کے غلاموں, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کاش ان کبوتروں جیسا عشق نصیب ہو جائے. آج ہماری زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل رہی ہیں. گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے. زبانیں تلاوت قرآن سے معروم ہو گئی, آنکھیں شرم و حیا سے معروم ہو گئی. اور تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی نامحرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی, آج ان کے ننگے جسم بازار کی زینت بن گئے. حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاتم طائی کافر تھا, اس کی بیٹی آئی تھی, قیدی بن کے آئی, اس کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی نظر پڑی نا اس پر, دوپٹہ نہیں صرف, اللہ کا محبوب دوڑ پڑا اس کی طرف, اور اپنی وہ کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے, امام الانبیاء نے اتار کر کاندھے سے اس کے سر پہ اڑا دی, جسم لپیٹ, فرمایا بیٹی اپنا سر ڈانپ لو. حاتم طائی بیٹی کافر بیٹی تھی, کافر کی بیٹی رو پڑی, کہنے لگی محمد عربی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, آج تک اتنی محبت کے ساتھ میرے سگے باپ نے میرا سر نہیں ڈھانپا, اور آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے, چادر دے رہے. امام الانبیاء ہنس پڑے, فرمایا بیٹی تو مصطفیٰ کے دین سے واقف نہیں, تو رسول کا مشن نہیں جانتی. سن, میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. میری ماں و بہنوں بیٹیوں, جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا اور دل تڑپ اٹھا اور اپنی کملی اس کے سر پہ کرا دی, آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے جسم ننگے کر لیے. مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں, کوئی ان کو جا کے یہ دے بتا, وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا. لمبے لمبے نعرے ہیں, دعوے ہیں, مگر عمل میں صفر جا رہے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت, اس کو عمل سے ظاہر کیجئے, عمل سے ثابت کیجئے. ایک فقیر بیٹھا تھا, اس سے کسی نے پوچھا بھئی مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے. اب ہر شخص, اس نے تکڑی دی ہے فقیر نے, اب میرے سمیت ہر شخص اس تکڑی پہ خود کو تول کے دیکھے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اس نے کہا کہ کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے. فقیر ہنس پڑا, کہنے لگا بہت آسان ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, کہ جو من چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. کیا بات, کیا بات. کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. تو اس نے کہا مومن کون؟ کہا مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس یار کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. اللہ اللہ. کہ تن اس کا ہے مگر حکومت رسول کی ہوتی ہے, گھر اس کا ہے مگر شریعت رسول کی ہوتی ہے, عدالت اس کی ہے مگر قانون رسول کا چلتا ہے, ملک اس کا ہے مگر نظام رسول کا چلتا ہے, اولاد اس کی ہے مگر تعلیم رسول کی دیتا ہے, بیٹیاں اس کی ہیں مگر پردہ رسول کا دیتا ہے, آنکھیں اس کی ہیں ہر وقت سامنے جلوہ رسول کا رکھتا ہے, دل اس کا ہے دل کی دھڑکنوں میں بسا رسول رہتا ہے. اس تکڑی پہ تولی ہے جو غوث اعظم نے عطا کی. ہم کس راستے پہ چل پڑے؟ امام الانبیاء کے غلاموں, اللہ کی عزت کی قسم, آج بھی اگر تاجدار کائنات عملی رشتے بحال ہو جائیں, میں نے عرض کیا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, صرف عمل میں کمی ہے, اگر عملی رشتے بحال ہو جائیں تو گنبد خضرا کا فیضان آج بھی جاری ہے. اور امام الانبیاء آج بھی جھولیاں بھر رہے ہیں. ہم تو پھر انسان ہیں. اسی دور کے حاجی اسماعیل بیان کرتے ہیں, امرتسر کے رہنے والے,
اسی دور کے ایک حاجی صاحب بیان کرتے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، کہ ہوٹل پہ، مدینہ پاک ہوٹل پہ جب بھی کھانا کھانے لگتا، 2 ہفتے رہنا تھا انہوں نے، ایک شخص مدینے میں جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوٹل پہ تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی تھی. وہ حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے، آپ جانتے ہیں یار کی گلیوں کے کتے بھی پیارے لگتے ہیں، تو وہ یہ کہتا حضور کے شہر کی بلی ہے. وہ کیا کرتا، وہ آدھی روٹی پیار سے اسے کھلا دیتا، اور عجیب حسن اتفاق کہ جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی، وہ اس کو بھی روٹی ڈالتی. وہ بندہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے کہ مدینہ پاک میں میرے 3 دن باقی تھے، کھانا میں نے لگایا، دسترخوان لگا، کھانا لگ گیا، بلی آ کے پاس بیٹھ گئی. اب وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، توجہ طلب بات ہے یہ، سننا غور سے. وہ بندہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، بلی پاس بیٹھی تھی اور میں روٹی ٹکڑے کر رہا تھا ڈالنے کے، کہ یہ بلی میرے ساتھ گھل مل گئی اور مانوس ہو گئی میرے ساتھ. اب میں نے جانا تو ہے واپس اپنے وطن، ایسا کروں گا کہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے نہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی، جب بھی کھانا کھاتا ہوں پاس بیٹھتی ہے، ڈرتی نہیں، مانوس ہو گئی، گل مل گئی، تو اسے میں اپنے وطن لے جاؤں گا، یہ حضور کے شہر کی نشانی بنا کے. وہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ادھر میں نے دل میں یہ تصور کیا، ادھر بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. بدبخت کہتے ہیں رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور تجھے کیا خبر، مصطفیٰ کی گلیوں کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے. اللہ اللہ، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. کہتے ہیں میں دل میں تصور کیا کہ بلی لے جاؤں گا اپنے وطن. بلی چلی گئی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی بلی کیوں گئی. وہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، ادھر مسجد نبوی میں آذان شروع ہو گئی. تو جب آذان شروع ہوئی تو میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کرتا تھا. نماز پڑھ کے جب جالیوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، وہی بلی. کہتا ہے اگلی نماز پر جب میں گیا پھر سلام پیش کرنے تو بلی وہیں بیٹھی تھی. تو میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی پکی جگہ یہی ہے جالیاں، کہ یہاں بیٹھی رہتی، اور جب بھوک لگتی ہے تو ہوٹل میں چلی جاتی ہے، کھانا کھا کے پھر یہاں آ جاتی. وہ کہتے ہیں مدینے میں میری آخری رات تھی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ آخری سلام پیش کرنا ہے حضور کی بارگاہ میں، جانا تو ہے سلام پیش کرنے، الوداعی سلام. تو بلی تو وہیں بیٹھی ہوتی، پنجرا بھی بنا لیا میں نے کہ وہیں سے پکڑ کے بلی کو ساتھ لے جاؤں گا. کہتا ہے دل میں ارادے کر رکھے. کہتا ہے مدینہ میں میری آخری رات تھی لوگوں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے کمرے میں آ کے جب سویا، اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھ بند ہوئی تو تاجدار کائنات تشریف لے آئے. اللہ، میں قدموں پہ گرا خواب میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم کیا غریب نے، اپنا جلوہ دکھا دیا، دیدار کرا دی. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی سن، تو اس لائق نہیں تھا تجھے دیدار کرایا جائے، مگر مجھے آنا پڑا. آقا نے فرمایا مجھے آنا پڑا. آقا کیسے آئے؟ فرمایا حاجی تمہیں حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی خود جا سکتے ہو وطن، مگر میری بلی نہیں لے جا سکتے. میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، فرمایا بلی نہیں لے جا سکتے. وہ بندہ کہتا ہے میں خواب میں حضور کے قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا یہ تو میں نے دل میں ارادے کر رکھے، کسی کو بتایا تک نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اللہ کی عزت کی قسم 3 دن ہو گئے
وہ کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے مدینے کے تاجدار مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، مجھے لٹنے سے بچا لیجئے۔ مجھے بھوکا رہنا منظور ہے مگر مدینے کی جدائی گوارا نہیں۔ تو گویا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہی تھی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جس رسول کی عالمگیر رحمت کا عالم یہ ہے کہ جس کے دروازے پر بلیاں صدا لگائیں ان کی جھولی بھر دے، تو اگر بیٹیاں روئیں تو جھولی کیسے نہیں بھرے گی؟ کلمہ پڑھنے والی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں رسول کی، لیکن بیٹیاں صحیح معنوں میں بیٹیاں بن کے دکھائیں تو بن۔ تاجدار کائنات کی فیض آج بھی جاری ہے، مگر بیٹیاں کیسے بنے گی؟ سر پہ شرم و حیا کے دوپٹے آ جائیں، وہ شمع محفل نہ بنے، چراغ خانہ بن کے رہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار اور مارکیٹیں نہیں ہیں، تمہاری جگہ مصطفیٰ کا مصلی ہے۔ آنکھوں میں حیا ہو، زبان پہ درود ہو، تلاوت قرآن ہو، کردار ہو صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والا، تو جو رسول بلیوں کی سن لیتا ہے بیٹیوں کی کیسے نہیں سنے گا؟ مگر صحیح معنوں میں ہمارے رابطے بحال تو ہو جائیں۔ اس لیے یہ پروگرام، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ امام الانبیاء سے عمل کے رشتے بحال کیے جائیں۔ اگر صرف نعرے لگائے جائیں امام الانبیاء کے غلاموں تو پھر پذیرائی نصیب نہیں ہوتی، اس طرح قیمت نہیں پڑتی حضور کی بارگاہ میں۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک کچا عاشق تھا، محبوب کے دروازے پہ گیا، دستک دی، محبوب نے اندر سے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں ہوں، تیرا دیدار کرنے آیا۔ اس نے کہا دفع ہو جا، تیرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا تیری زبان پہ ابھی میں موجود ہے۔ کہتا ہے میں ہوں، او میں والوں کو دیدار نہیں کرائے جاتا، پلٹ جا۔ مولانا روم لکھتے ہیں وہ پلٹ گیا، 1 سال تک ہجر کی بٹی میں جلتا رہا، تو جو کھوٹ تھا نا وہ نکل گیا تھا۔ اب پہلے سال آیا تھا تو کھوٹ تھا اور میں تھی، تو جب جلا اور کھوٹ نکل گیا، بندہ وہی ہے، دروازہ وہی، پھر دستک دی، اندر سے یار نے پوچھا کون؟ اب کھوٹ نہیں تھی، اب چیخ نکلی، کہنے لگا دروازہ کھولو، اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے۔ امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، تمہارے گھروں میں انگریز ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم انگریزوں کی، لباس انگریزوں کی، ماحول انگریزی ہے، امام الانبیاء کا دیدار کیسے نصیب ہو؟ آواز آتی اپنے اندر سے باہر تک، تن سے من تک، باخل سے خارج تک، اور سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی محبت کا رنگ چڑھا تو اللہ کی عزت کی قسم ہم تیرا دل ہی مدینہ بنا دیں گے۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، مگر نہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہو؟ ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہے پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہو سریہ سے گزر جا، کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ پہلے اپنی ڈوریاں تو پکی کر، امام الانبیاء کی عملی غلامی میں تو آؤ، پھر دیکھو مدینے سے کس طرح نوازا جاتا ہے۔ سیدنا آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، ایک صحابی نے لڑکے کا نام محمد رکھا، جب وہ بڑا ہوا تو سوء اتفاق کہ غریبوں کا دل دکھانے لگا، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانے لگا، دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے نام ہے محمد، غریبوں کا دل دکھاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی محمد نے فلاں کا دل دکھا دیا، مال چھین لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا مال چھین لی۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، آپ فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کو میرے دربار میں لاؤ، لڑکے کو لایا گیا، آپ نے تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھ،
آج اگر فاروق اعظم ہوتے تو ان کی تلوار ہم سب کی گردن پہ ہوتی. لڑکے کی گردن پہ تلوار رکھ. فرمایا لڑکے کان کھول کے سن لے, آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے. فاروق یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر اور کام شیطانوں والے کریں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں. نمازیں تمہاری قضا ہو جائیں اور مسجدوں کی چٹائیاں تمہاری نمازیوں کا انتظار کرتی رہے اور الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر رہیں, تو پھر یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں. یا تو یہ نعرے بدل دو یا تاجدار کائنات کی سچی غلامی میں آؤ. اس طرح بات نہیں بنے گی. ہماری آج جتنی ذلتیں ہیں, جتنی پستیاں ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا امام الانبیاء کے ساتھ عملی رشتہ نہیں رہا. اس مجلس میں آ کے آپ نے حضور کو خوش کیا, اب فجر قضا کر کے کہیں پھر ناراض نہ کر دینا. اس لیے اپنے آپ کو عملی مسلمان بنائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی جاری ہے. اب دیکھیں جنہیں نوازتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, جسمانی ڈاکٹر ہیں اور روحانی بھی بن گئے. کتنے لوگ روحوں کے روگ لے کے آتے ہیں اور روگ مٹا کے جاتے ہیں. اتنی بڑی کانفرنس بپا کرتے ہیں, میرا دل باغ ہوا ان کی زیارت کر کے. یہاں اتنا بڑا اجتماع دیکھ, اللہ پاک ان کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور میری دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ رہیں یہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق. حاجی شاہ محمد صاحب میں دیکھ رہا تھا اندھیرے میں جوانوں کی طرح بھاگتے پھر رہے تھے, سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی. عمر دیکھیے, وہ کہتے ہیں ثنائے خواجہ کونین میں ایسا اثر دیکھا, میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے. عشق تھا انہیں اڑائے پھرتا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں, تاجدار کائنات کی سچی غلامی میں آئیے. اللہ رب العزت آج بھی نوازنے کو تیار ہے. تو یہ محفلیں اسی لیے بپا کی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے میری دعا ہے رہے یہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں. ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے. اللہ پاک اس بستی پر غیر فانی برکت نازل فرمائے. میری دوسری بڑی سعادت یہ ہے کہ پیر صاحب منگانی شریف کی زیارت سے مشرف ہوا. اللہ پاک ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دی. وما علینا الا البلاغ.